کچھ لب کشائی کروں، 10 منٹ میں تو بات پوری نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں بیان کرنا ہو تو جیسے پہلے 20 کی اسپیڈ ہوتی ہے، لوکل روڈ ہوتا ہے، پھر ڈیول کیریج وے، پھر اس کے بعد تو کہاں بیان کرنا ہو تو 15 منٹ تو اصل بات میں آنے پہ لگتی ہے، لیکن بہرحال 10 منٹ میں کوشش کریں گے کہ کچھ ضروری باتیں، یہ صرف جو نکاح ہونے جا رہا ہے ان کے لیے نہیں ہے، جن کا نکاح ہو چکا ان کے لیے بھی ہے یہ بات۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر وقت ہوتا ہے بیان کا تو میرا معمول ہے کہ میں اشعار کا سہارا لیتا ہوں، کیونکہ اشعار میں وقت بھی کم لگتا ہے اور بات سمجھ آ جاتی ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے اشعار میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اس سے بات سمجھ آ جاتی بخوبی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، بن جاتے ہیں رشتے ناتے وہاں جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو مجلس جس میں میں اور آپ جمع ہے اس کا نام ہے نکاح۔ یہ لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے اور حدیث پاک میں بھی۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا ہر لفظ اور ہر جملہ اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے، ایک سندیش رکھتا ہے، ایک میسیج رکھتا ہے۔ نکاح کا کیا معنی ہے لغت میں؟ علماء نے یہ لکھا جس کا مفہوم یہ ہے، نکاح کا معنی ہے لغت میں آپس میں دو مختلف چیزوں کا اس طرح مل جانا کہ وہ ایک ہو جائے۔ دونوں چیزیں کیا ہے؟ مختلف ہے۔ دونوں چیزیں کیا ہے؟ مختلف ہیں، لیکن اس کا آپس میں اس طرح ضم ہو جانا، مل جانا کہ وہ کیا ہو جائے؟ ایک ہو جائے۔ علماء لغت نے اس کی مثال دی کہ پھول اور خوشبو یہ دو چیزیں ہیں، لیکن یہ آپس میں اس طرح مل جاتے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دودھ اور شکر، چینی، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، لیکن یہ آپس میں اس طرح مل جاتی ہیں کہ دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو نکاح بھی مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی، دو مختلف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپس میں دونوں کا اس طرح جڑ جانا کہ جس کو فارسیان کہتے ہیں یک جان دو قالب، کہ جسم دو ہیں لیکن دل کیا ہے؟ ایک ہے۔ دل جو ہے وہ دو ہیں، جسم جو ہے وہ ایک ہو گیا۔ اسی طریقے سے دونوں کا آپس میں مل جانا۔ تو کیا پیغام دیا اس نے؟ کہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، پھول اور خوشبو، شکر اور دودھ۔ تو دونوں جب نکاح کے مبارک اور مقدس رشتے میں بندھ جائے تو دونوں کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اب ہمیں موت کے علاوہ کوئی چیز الگ نہیں کر سکتی، اس کو نبھانا ہے۔ شاعر کہتا ہے کون کہتا ہے چاہ مشکل ہے، یعنی چاہنا، کون کہتا ہے چاہ مشکل ہے، سچ تو یہ ہے کہ نباہ مشکل ہے۔ اور کہنے والے نے کہا کہ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے، جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے، وہاں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر تو صحیح، کسی کو اپنا بنانا ہنر تو صحیح، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ یعنی زندگی بھر رشتے کو نبھانا، آپس میں ایک دوسرے کا بن کے رہنا، ہر حالات میں دونوں کا ایک دوسرے کو ساتھ دینا، یہ جو ہے وہ کمال ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر میں حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ کا یہ ملفوظ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے شریعت میں نکاح جب ہو جائے تو دونوں کو یعنی دلہا اور دلہن کو مبارکبادی دینی چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بات اپنی جگہ، لیکن
صحیح مبارکبادی اس کو کہیں گے اور اس کو، اور حضرت نے فرمایا میں اس وقت دیتا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے ایک رشتے کو نبھائے اور مرتے دم تک قائم رکھے۔ اب چلا گیا، اب یہ ہے اصل مبارکبادی کہ جو مقصد ہے شریعت کا نکاح سے، کہ انہوں نے اس کو کیا کر کے دکھایا، پورا کر کے جو ہے وہ دکھایا۔ اسی طرح کہنے والے نے کہا ہے کوئی ٹوٹے تو اسے سجانا سیکھو، کوئی ٹوٹے تو اسے سجانا سیکھو، کوئی روٹھے تو اسے منانا سیکھو، یہ رشتے تو بنتے ہیں مقدر سے، رشتے تو بنتے ہیں مقدر سے، انہیں خوبصورتی سے نبھانا سیکھو۔ تو بھائی نبھائیں گے سب ہیں؟ یہ تو حنفی والی انشاءاللہ ہوئی ہے، شافی والی ذرا زور سے ہیں انشاءاللہ، اب بھی بول دے ہیں انشاءاللہ۔ تو مرتے دم تک کیا ہے، رشتے کو نبھانا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہر چیز کو جوڑنے کا کوئی آلہ ہوتا ہے، جسے ہم گلو کہتے ہیں، فیری کوئک کہتے ہیں جو ہے وہ، اور اس کے نام ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح دو الگ الگ لوگ ہیں، ان کو جوڑنے کا بھی ایک آلہ ہے، وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں محبت۔ دو الگ لوگ ہیں، ان کو اگر کوئی جوڑ کے رکھ سکتا ہے تاعمر، تو وہ چیز کیا ہے؟ محبت۔ کہنے والے نے کہا کہ محبت لفظ ایسا ہے بول کے تو دیکھو لب سے لب مل جاتے ہیں۔ بولیے محبت، ملا نا؟ محبت لفظ ایسا ہے بول کے تو دیکھیے لب سے لب مل جاتے ہیں، اور محبت کام ایسا ہے کر کے تو دیکھیے دل سے دل مل جاتے ہیں، اور دل سے دل جو ہے وہ مل جائے تو پھر بیڑا جو ہے وہ پار ہے۔ ہاں، کسی نے گھر اس کو جو ہے اس کا نقشہ بنایا، ڈرائنگ کیا اس کو، کس کی شکل میں؟ دل کی شکل میں۔ دل کس کی علامت ہے؟ محبت کی علامت ہے نا۔ تو وہ گھر کی شکل میں اس کو دل کی صورت میں بنایا، اس میں ہر چیز رکھی، فلاں فلاں کھڑکی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس میں دروازہ نہیں رکھا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ بھائی گھر تو بنایا، گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے، اور ہم گھر میں داخل کہاں سے ہوتے ہیں، اندر سے کہ باہر سے؟ ارے بولو، باہر سے ہوتے ہیں نا، باہر سے وہ دروازہ کھلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم نے دروازہ نہیں رکھا، تو کتنا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا میں نے گھر کو دل کی شکل میں بنایا ہے، اور دل کا دروازہ باہر سے نہیں اندر سے کھلتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے، پتہ نہیں سمجھ آئے گی نہیں آپ سے، کہ دل کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ اندر سے کھلتا ہے۔ یعنی محبت کیجئے، وہ خود بخود سامنے والے کے اندر آپ کی محبت کیا ہو جائے گی، جاگوزی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تین اور بات، حدیث قرآن کی آیات جو پڑھی جاتی ہے نکاح کے خطبے میں، اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ بولنا لفظ، یہ زندگی میں بڑا اہمیت رکھتا ہے، کلام کرنا۔ ابھی یہ جو نکاح وجود میں آئے گا، یہ بھی جب بولیں گے قبول کی، تو کس سے بولا؟ زبان سے۔ رشتے بنتے بھی زبان سے ہیں، بگڑتے بھی زبان سے۔ ہم لوگ زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتے، میاں بیوی، ہسبینڈ وائف دونوں بھی ایک دوسرے کو برا بولتے ہیں، دونوں کے خاندان والے کو بھی برا بولتے ہیں۔ گجراتی میں آپ لوگ سمجھ جائیں گے، کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ گمے تیہو بولو، گمے تیہو بولو، گمے تیہو نہ بولو۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں۔ اور زبان کے اندر کیا ہے، اللہ نے ہڈی نہیں رکھی، اس کو نرم بنایا، ایک پیغام دیا۔ جسم میں میرے اور آپ کے دو چیزیں ایسی ہیں جس میں ہڈی نہیں ہے، ایک دل اور دوسرا زبان۔ فرمایا دل میں کسی سے نفرت مت رکھو۔ محبت زندگانی کم ہے، زندگانی کم ہے محبتوں کے لیے، نہ جانے لوگ وقت کہاں سے لاتے ہیں نفرتوں کے لیے۔ تو ویسی بات ہے۔ تو فرمایا زبان میں ہڈی نہیں ہے، خدا کو ناپسند تھی سختی زبان میں، اس لیے پیدا نہ کی ہڈی زبان میں۔ اور دو اور باتیں، غصہ، یہ ہمیں بہت آتا ہے کیونکہ ہم گوشت بہت کھاتے ہیں، تو غصے پہ کنٹرول رکھو۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک آیت میں دو باتیں ساتھ فرمائی، وہ دو باتیں کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ نے
تعریف فرمائی کن لوگوں کی؟ ان میں من جملہ اور اوصاف کے 2 وصف یہ بتائے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ آنا برا نہیں ہے، غصہ تو آئے گا انسان کو، لیکن غصے کو دیر تک باقی رکھنا برا ہے، اس لیے غصے کو پی جائے۔ دوسری بات، معاف کرنے کا جذبہ رکھے۔ میاں بیوی دونوں کو کیا کریں؟ معاف کریں۔ سڑک کتنی بھی صاف ہو، دھول تو ہو ہی جاتی ہے، آدمی کتنا بھی اچھا ہو، بھول تو ہو ہی جاتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا غصے کو ایک تو پی جائے اور دوسرا معاف کرے۔ حضور نے فرمایا مفہوم ہے کہ 4 کیٹیگری ہے غصے کے اعتبار سے انسان کی۔ سب سے اچھا وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور چلا جلدی جائے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے قاری صاحب؟ آتا جلدی ہے، جاتا ہی نہیں کم وقت ہے۔ تو اور دوسرا معاف کرے۔ کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا، کچھ لوگوں سے معافی مانگ لی، کچھ لوگوں کو معاف کر لیا۔ تو بھائی کریں گے ایسا تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی غلطی کو نہ پکڑے، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو اپریشیٹ کریں، اور دونوں ایک دوسرے کو کیا کریں؟ معاف کرنے کا جو ہے وہ جذبہ رکھے۔ اب جہاں سے میں نے شعر سے بات شروع کی تھی وہیں پہ اب ختم کرتا ہوں۔ ہے دعا سلام کی تمنا آپ کی پوری ہو، یعنی میاں بیوی ہسبینڈ اینڈ وائف، ہے دعا سلام کی تمنا آپ کی پوری ہو، جیون میں نہ کبھی ایک دوسرے سے دوری ہو، اپنوں کی عنایت کبھی ختم نہیں ہوتی، رشتوں کی مہک دوریوں سے کم نہیں ہوتی، جیون میں ساتھ ہو اگر سچے رشتوں کا تو یہ زندگی بھی جنت سے کم نہیں ہوتی۔